السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تصور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بحر علوم۔ دوستو، حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکت کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے، تو بغیر وقت کو مزید ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خواتین و حضرات، گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصل پر ایک بڑا سا پردہ ہے یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، لہذا کسی کا ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردوں تک ہی جا سکتے ہیں۔ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کے چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سالوں سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقعوں کے۔ ایک بار 51 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا ایک غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ حضور کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے اور بڑے ہال کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت میں۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے اور اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے، اور اگر ہال کمرے میں روضہ رسول کی طرف جائیں تو سبز گلاب سے ڈکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ یہ ڈکی ہوئی دیوار وہ دیوار ہے جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنائی ہوئی 5 کونوں والی دیوار کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ اس سبز گلاب سے ڈکی ہوئی دیوار کا بھی کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر اگر دیکھی جائے تو 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے 51 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکت مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجر مبارک کی دیوار کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی سرِ نو سے تعمیر کی گئی، جو کہ علامہ نور الدین ابو الحسن نے کی تھی۔ انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ 14 شعبان 881 کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری بھی دراڑوں سے پر تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ اب آنکھوں کے سامنے مبارک حجرہ تھا۔ میں شمالی سمت میں داخل ہوا۔ میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حجرہ مبارک جو تھا وہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواریں سیاہ رنگ کی تھیں جو کہ پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ جیسے کہ خانہ کعبہ میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں ویسے ہی پتھر یہاں پر بھی استعمال ہوئے تھے۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری توجہ تینوں قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ پر تھوڑا سا ابہار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ قبر پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی اور کوئی بھی انسان ان مہر بند مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔
حضرت علامہ نورالدین ابو الحسن نے اپنی تحریر وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے اور حجرہ نبوی کا جو فرش ہے مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے، اور آخری بات کے حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی ہے جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع کی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی تقریباً 8 میٹر ہے۔ یہ گنبد خضرا کے عین نیچے موجود ہے۔ تو یہ چھوٹی سی معلومات حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب میں منعقد کی گئی تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر معلومات اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے تبصرات سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔